پتہ ہے ماچس آج بھی اتنی سستی کیوں ہے؟ اس لیے کہ آگ لگانے والوں کی قیمت کبھی نہیں بڑھتی۔ زندگی ایسے جیو کہ کسی کی زندگی کا حصہ بنو یا نہ بنو، مگر کسی کی دعاؤں کا حصہ ضرور بنو۔ کون کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، ان سب باتوں سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ وفاداری بہت قیمتی صفت ہے، سستے لوگوں سے اس کی امید نہ رکھیے۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ عزت تو سب کو چاہیے، مگر لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ اے اللہ اس دن کی رسوائی سے بچا جب تو فرمائے گا اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ سب مطلب کی بات سمجھتے ہیں، کاش کوئی بات کا مطلب سمجھتا۔ ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، دل دکھا دینے والے تبصرے۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ جنہیں احساس ہی نہ ہو ان کے ساتھ گلے شکوے کیسے؟ 3 نیکیاں جن کو کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا: ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا اور کسی کے گناہوں کا پردہ رکھنا۔ نبی پیغمبر تکلیفوں سے گزرے لیکن وہ ان تکلیفوں میں ٹھہرے نہیں رہے، آگے بڑھ گئے۔ آگے بڑھ جانا افضل ہے، سفر جاری رکھنا عبادت ہے۔ یا اللہ میرے انتظار کو مختصر کر دے، میری دعائیں جو تیری قبولیت کی منتظر ہیں ان پر کن فرما دے، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کی مدد کرے خدا اس کے لیے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ آخرت کے اجر و ثواب کی نیت سے زندگی گزارو۔ کام کو بوجھ سمجھنے والوں کا کام گھٹتا اور بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے، جبکہ شوق سے کرنے والوں کا کام بڑھتا اور بوجھ گھٹتا چلا جاتا ہے۔ شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے اپنے پروں پر اعتماد ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے توقع مت رکھو، کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مومن مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مومن مرد اور عورت کے بدلے میں 1 نیکی لکھ دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ 60 برس کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ روپے کے بغیر کوئی چیز کام نہ دے گی۔ پردہ رہنے دیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت کو گناہوں پر معافی ملے گی، سوائے ان لوگوں کے جو اعلان کرنے والے ہیں۔ اعلان میں یہ ہے کہ بندہ رات کو ایک کام کرے، پھر صبح ہو تو اللہ نے اس کا پردہ رکھا ہوا ہو اور وہ خود کہے اے فلاں میں نے پچھلی رات ایسا ایسا کام کیا، حالانکہ اس نے رات گزار دی، اس کے رب نے اس پر پردہ ڈالے رکھا، اور وہ صبح کرتا ہے تو وہ اپنے رب کا ڈالا ہوا پردہ خود اتار دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کہیں جا رہا تھا، راستے میں اس نے کانٹوں کی بھری ہوئی ایک ٹہنی دیکھی، بس اسے راستے سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ صرف اسی بات پر راضی ہو گیا اور اس کی بخشش فرما دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورت کی جماعت صدقہ کیا کرو اور کثرت سے استغفار کیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں اکثریت تمہاری عورتوں کی دیکھی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو استغفار کرو، میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کے عیب نہ ٹٹولو ورنہ اللہ تعالیٰ رسوا کر دے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سوال کرنے سے بچے گا تو اللہ بھی اس کو سوال کرنے سے بچائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جان لیا کہ نماز لازمی حق ہے اور پھر اسے ادا بھی کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔
اور جب اللہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا۔